إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سارے قسم کی تعریف، توصیف اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ موت کا سلسلہ جاری تھا، موت سے لے کر محشر تک ہماری یہ سلسلہ، یہ قصہ ایک روح کا قصہ ہے۔ روح مرنے کے بعد کیا کیا حالات ہوتے ہیں، برزخی زندگی کیا کیا واقعات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے۔ پچھلی بار ہم لوگ سکرات الموت، موت سے پہلے جو سکرات ہوتے ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج موت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ جس کے بارے میں ہم کو ذکر کرنا ہے، وہ تخییر الانبیاء عند الموت۔ کیا انبیاء جو ہیں چنتے ہیں کہ مرنا ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ انبیاء کو آپشن دیتا ہے کہ آپ کو ابھی مرنا ہے یا آپ ہمیشہ اس زندگی میں رہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جب موت آتی ہے انبیاء کو، انبیاء علیہ السلام کو جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے فَإِنَّ اللَّهَ يُرِيهِمْ انہیں دکھا دیتا ہے، جنت کا مقام دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اپنے جنت میں جو گھر بنائے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور جو بھی ثواب ملے گا وہ بھی دکھا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپشن دے گا انبیاء کو، خیار کا آپشن دے گا، آپ چنیے کہ آپ اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں یا آخرت میں آپ کا گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور لازمی بات ہے انبیاء جو ہے آخرت کا گھر ہی چنیں گے، سارے انبیاء نے اسی طرح چنا۔ یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو صحیح، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہوتے یعنی صحت مند ہوتے تھے، کہتے رہتے تھے انه لم يقبض نبی قط، کہ کسی نبی کو موت نہیں آتی، حتی یرى مقعده من الجنة ثم يخیر، کہ وہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ نبی جو بھی ہوتا ہے ان کو جنت میں ان کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یخیر، خیار کا آپشن دیا جاتا ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت قریب آئی، فلما نزل به ورأسه على فخذی، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے پیر پر ران پر رکھا ہوا تھا، غشی علیہ ساعتن، ایک وقت کے لیے یا ایک گھنٹے سے زیادہ بے ہوش ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم افاق فاشخص بصرہ الی السقف، اور ان کے نظریں آسمان کی طرف گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال،
الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، کہ میں چنتا ہوں اللہم اے اللہ الرفیق الاعلی، سب سے اونچا دوست الرفیق الاعلی۔ تو میں نے کہا قلت اذن لا یختارونا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں چنا، یعنی ہر نبی کو آپشن دیا جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چنا، یہ زندگی کو پسند نہیں کیا۔ اور وعرفت انہ الحدیث، اور میں جان گئی کہ یہ حدیث جو پہلے بتایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح تھے، جب صحت مند کی حالت میں تھے، اور مجھے یاد آئی وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سب کو، ہر نبی کو یہ چوائس دیا جاتا ہے، آپشن دیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ قالت فکان تلک آخر کلمۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمہ کیا تھا؟ اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولہ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا اللہ تعالیٰ کو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے عائشہ قالت كنت اسمع انه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، کہ میں سنتی تھی کہ کوئی نبی نہیں مرتا ہے سوائے اس کو ایک خیار دیا جاتا ہے، ایک چوائس دیا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ چن لے۔ فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وقدت بحة، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور ان کی آواز موٹی ہو جی، یعنی موت کے وقت آواز تھوڑی موٹی، بحہ کہتے ہیں موٹی آواز ہو جاتی تھی موت کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ آیت پڑھی یقول مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ جس نے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، کیا بہترین دوست ہیں انسان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو چن لیا۔ الآیہ فظننت انہ خیرا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں سمجھ گئی کہ اب انہیں خیار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں احادیث بخاری کے ہیں، لیکن اس معاملے میں کئی لوگ بہت سارے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر، کہ بہت ساری جھوٹی روایتیں بھی کہتے ہیں، جیسے دخل ملک الجبریل، جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ ملک الموت دروازے پر آ گئے ہیں، اور پھر وہ اندر آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے آپ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں۔ یہ سارے جھوٹی احادیث لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ملک الموت آ کے بولتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کا سلامتی ہو، پھر اللہ نے مجھے بھیجا کہ آپ کو جو ہے خیار دینے کے لیے، چوائس دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، لیکن یہ حدیث بالکل صحیح نہیں۔ یہ غیبی معاملات ہے جس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ ملک الموت آیا پھر سر کے پاس کھڑے ہو گئے، یہ سارے چیزیں ضعیف ہے یا موضوع ہے، یہ سارے احادیث۔ تو یہ تھا ایک معاملہ۔ تو اگر کوئی پوچھے آپ سے کیا ملک الموت جو ہے آ کے پرمیشن مانگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، استئذان مانگا تھا، تو آپ کہیے ہاں بالکل، ہر نبی کو یہ چوائس دیا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو زندگی بھر یہیں رہنا ہے یا جنتوں میں جانا ہے، تو ہر نبی چن لے۔ لیکن جو واقعات کے جو تفصیلات آتے ہیں، ڈیٹیل میں جو بات آتی ہے، وہ سب کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ دروازے پہ آ گیا ملک الموت، اس طرح سے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ بالکل تخیر ہے، خیار ہے، چوائس ہے، لیکن یہ سارے تفصیلات ثابت نہیں ہیں۔ اب عام انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ بھئی عام انسان مرتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ تو ہم نے پہلے دیکھا کہ اچھی روح ہوتی ہے تو اس کو آرام سے روح نکل جاتی، اور جب بری روح رہتی ہے وہ بھاگتے رہتی ہے جسم میں، تو اس کو مار مار کر نکالا جاتا ہے۔ تو نکلتے ہی کیا خبر کا سوال جواب شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے پہلے ہوتا ہے رحلت الروح الی السماء، آسمان کی طرف روح کو لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے انسان کی روح ہو یا برے انسان کی روح ہو۔ جب روح نکلتی ہے تو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہتی روح، دو فرشتے آ جاتے ہیں جو روح کو لے لیتے ہیں، روح کو لے لیتے ہیں اور کفن میں باندھتے ہیں، اچھے انسان کو اچھی کفن میں باندھتے ہیں، برے انسان کو برے کفن میں باندھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مسلم کی، عن ابی ہریرہ قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان، تو کیا وہ وہی دو فرشتے ہیں جو سوال جواب کریں گے؟ نہیں، جتنا ظاہری طور پہ پتہ چلا دو اور فرشتے رہیں، جو روح نکلتے ہی منہ سے نکلتی ہے روح، تو جو روح نکلتے ہی ہے دو روح لے لیں گے اس کو، دو فرشتے لے لیں گے روح کو اور اس کو یسعدانہا، آسمان کی طرف لے کے جائیں گے، یعنی کفنوں میں بنیں گے۔ قال حماد، جو اچھی خوشبو والی لگائیں گے مومن کی جو روح ہوگی، ویقول اہل السماء،
تو آسمان والے کہیں گے، جو آسمان دنیا ہے، وہ لوگ کہیں گے روح طیبہ، روح طیبہ، اچھی روح آئی ہے، اچھی روح آئی ہے ہمارے پاس، روح طیبہ جاءت من قبل الارض، زمین کی طرف سے ایک اچھی روح آئی ہے، صلی اللہ علیہ کی دعا بھی دیں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ کے اوپر اے روح، اور جو جسم میں جو آپ تھے وہ بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، وعلی جسد کنت تعملین فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے، ایک آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے انطلقوا به إِلَىٰ آخِرِ الْأَجَلِ، جو وقت ہے نیچے بھجا دو واپس، تو واپس نیچے اچھی روح آ جائے گی۔ اس کی تفصیل دوسری حدیث میں بھی آتی ہے، وقد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث البراء، ایک حدیث ہے براء بن عازب کی، بہت ہی لمبی حدیث ہے، جس میں لوگ فرشتے جو ہے ملیں گے اور سارے حتیٰ تسلی الملائکہ دعائیں دیں گے اور اچھے کفن میں باندھے جائیں گے، جو خوشبو بھی لگائی جائے گی، یعنی ملک الموت لے کر ان کو دے دے گا، پھر وہ لوگ کفن میں باندھ کر اوپر لے کے جائیں گے، تو اچھی خوشبو آئے گی۔ ثم تاخذ الملائکہ فی رحلۃ علویہ، تو آسمانوں کی سیر کرانے روح کو لے کے جائے۔ تو ہر انسان کو نیک ہو یا بدکار ہو، انشاءاللہ نیچے آئے گے خبیث انسان کے بارے میں بھی، اور ان کے لیے تفتح لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نیک روح۔ یہ سوال جواب سے پہلے کا معاملہ ہے، سوال جواب ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن آسمان کی سیر لے کے جایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نیچے بھجا دو تو واپس نیچے لایا جائے۔ پھر ہے ایک روح الخبیثہ، جو بری روح ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو یا فاجر کی ہو، تو اس کو مار مار کر روح نکالی جاتی ہے، لیکن وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، جب اس کو نکالی جائے گی تب بری روح کو بہت ہی کانٹے دار کپڑے میں، بہت ہی برے کپڑے میں بری بو آتے رہے گی، تو لوگوں کو یعنی فرشتوں کو دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ بری روح ہے، کیونکہ اتنی بدبو آتے رہے گی، اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تو آسمان دنیا پر لے کے جائیں گے، وَيَدْعُو كُلُّ فَرِيقٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ الرَّحْمَٰنِ، اور سارے لوگ دعا بھی کریں گے، اے اللہ ہمارے پاس نہیں آنا، یہ روح بہت بری روح ہے، ہمارے پاس آئے تو بو آئے گی، خراب ہو گیا، اللہ ہمارے پاس نہیں آنا۔ فرشتے بھی دعا کرتے رہیں گے، وَتَجْعَلُ تِلْكَ الرُّوحِ الْخَبِيثَةَ مِنْ حَنُوطٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کا بدبو بھی لگائی جائے گی، کفن من النار، جہنم کا کفن بھی پہنایا جائے گا، اور اتنی خراب بو آئے گی، دنیا میں کوئی ایسی بو نہیں، اتنی خراب بو آنے لگے گی۔ اور براء ابن عازب کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحلۃ الانسان، جو انسان کا روح جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتیٰ اذا خرجت روحه صلی علیہ کل ملک بین السماء والارض، کہ جو نیک روح ہوتی ہے سارے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، اور ہر آسمان کا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا روح آئی ہے، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، لیکن ہر فرشتہ جو ہے دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس وہ روح لے کے آ، کتنی اچھی روح ہے، کتنی پاک روح ہے ہمارے پاس، لا کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، نیک روح کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اور ملک الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملک الموت کے ہاتھ میں بس لینا ہے، ان کا کام دے دینا ہے، یہاں سے یہاں ڈیلیوری ہو گئی روح کی، پھر فی ید طرفۃ عین، یعنی پلک جھپکتے ہی وہ فرشتے اوپر لینا شروع کر دیتے ہیں، حتی یاخذوها فیجعلوها فی ذلک الکفن، اور ذلک فذلک قوله تعالی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بھی پڑھی توفته رسولنا وهم لا يفرطون، جو فرشتے ہمارے لے لیتے ہیں اور وہ بیزارگی سے کام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ملک الموت ہو یا وہ فرشتے ہو۔ تو یہ اچھی روح ہے، اور اوپر لے کے جائیں گے جو اچھی روح ہے، ما هذا الروح الطیب، تو لوگ سوال بھی کریں گے، جو فرشتے ہوں گے وہ لوگ سوال بھی کریں گے کیا یہ ہے یہ خوبصورت روح، کیا یہ اچھی روح کون سے، فیقول فلان ابن فلان، یہ فلان ابن فلان نام لے آ جائے گا، بأحسن اسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، جو اچھے نام ہوں گے اس کے بارے میں کہا جائے گا، حتی ینتہوا الی السماء الدنیا، تو پھر فیستفتحون لہ، تو کھٹکا مارا جائے گا آسمان دنیا کے آسمان پر، فیفتح لہم، اور سارے فرشتے صلی اللہ الملائکہ کہ سارے فرشتے دعا بھی کریں صلی اللہ علیہ کی، فتقول اللہ فیقول اللہ عز وجل، حتیٰ کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے عرش کے پاس، اللہ کے پاس لے کر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، بندے کے کتاب علیین میں لکھ دو، اچھے لوگوں میں لکھ دو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ادراک ما علیون، اور کیا آپ جانتے ہیں علیون کیا چیز ہے، کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب،
اچھے لوگوں کے نام اس میں لکھے ہوئے تھے. یشہدہ المقربون, قریب لوگ اس کی گواہی دیتے. مقربون تو ان کا نام لکھا جاتا ہے علیین میں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعیدوہ الی الارض, زمین میں بھیجو واپس. سوال جواب سے پہلے واپس زمین میں بھیجو. فإنی منہا خلقتہم, کیونکہ زمین سے میں نے انہیں بنایا ہے. وفیہا اعیدہم, اسی میں لوٹاؤں گا. ومنہا اخرجہم تارۃ اخری, اسی میں سے اٹھاؤں گا پھر, کیونکہ زمین میں واپس بھیجا دیا جائے گا روح کو. اور جو بری روح ہے کافر و فاجر, تو سارے ملائکہ اس پہ لعنت کرتے رہیں گے. سارے ملائکہ ایسے انسان پر لعنت کرتے رہیں گے. اور الا وهم يدعون الا تعرج روحه من قبلهم, کہ روح ہمارے پاس نہ آئے. تو یہ سفر ہے روح کا جو سوال جواب سے پہلے ہوتا ہے. بری روح کو لے کر جایا جاتا ہے. اور یہ سفر میں کئی سارے ملائکہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے یہ روح مت لے کر جاؤ. اور وہ لوگ پوچھیں گے بھی ما ھذا الروح الخبیث, یہ بری روح کیا ہے, یہ بری روح کہاں لے کے. فیقول فلان ابن فلان باخبث اسماء, برے ناموں سے ان کو کہا جائے. تو ایسے بہت سارے احادیث ہیں جن پہ انسان کو وہ لے کر جائے گا, موت کے بعد ہی آسمان کے سفر کی طرف لے کر جائے گا. لیکن بری روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جو بری روح ہے ان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل, ایک مثال کی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں نہ چلے. کیا اونٹ سوئی کے ناکے میں جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. ویسے یہ لوگ کبھی بھی جنت میں یا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحلت الروح کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, روح کا سفر آسمانوں کی طرف. اور ہم بات کیے تھے کہ اچھی روح کو لے کر جاتے ہیں, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹویں, ساتویں کے بھی اوپر لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن جو بری روح ہے آسمان دنیا سے ہی پھینک دی جاتی ہے. بری روح کے لیے دروازے کھلے نہیں جاتے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکتبوا کتابہ فی السجین, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا کتاب لکھ دو سجین میں. اور یہ کہاں ہے سجین؟ ارض السفلی, نیچے زمین پر ہے. ثم یقول عیدوا عبدی الی الارض, اللہ پھر کہے گا میرے بندے کو زمین کی طرف بھیجا دو. فانی وعدتہم انی منہا خلقتہم, میں نے وعدہ کیا تھا اس سے کہ مرنے کے بعد میرے پاس آنا, کہ میں نے اس کو بنایا تھا. وفیہا اعیدہم, اس کو لوٹاؤں گا زمین کی طرف. ومنہا اخرجہم تارۃ اخری, اس پہ نکالوں گا. تو یہاں لفظ دیکھیے وعدتم, لیکن اس نے نہیں مانا. مومن کے لیے کہا جائے گا کہ لوٹا تو اچھی روح ہے واپس لوٹ گئی, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے وعدہ کیا تھا اس سے, اب وقت آ گیا ہے وعدے کا, وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے, عمل کا کوئی وقت نہیں ہے, اب بس جزا کا وقت ہے. اور پھر فطرح روح, اچھے انسان کی روح آرام سے اس کے جسم میں آ جائے گی, لیکن بری روح کو پھینکا جائے گا وہاں سے, تو آسمان سے لے کر زمین پر گرے گی. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فَكَأَنَّمَا, ایسا ہے کہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, کہ وہ آسمان سے گر رہا ہو. آسمان سے وہ انسان گر رہا ہے تو روح اس کی ایسے گرتے ہوئے آئے گی. اللہ نے کہا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُ الطَّيْرُ, لیکن ایسے ہی نہیں گری, بیچ میں آ کے چڑیا نے بھی اسے نوچ کر کہیں پھینک دیا. فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ, یا ہوائیں اسے لے کر کہیں اور چلے جاتی ہیں. یعنی انسان جو شرک کرتا ہے ایسی گمراہی میں ہوتا ہے کہ آسمان سے گرتا ہوا ہے, کہاں جا رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا, جہاں چڑیا لے کے گئی چلے جاتا ہے, یا ہوا جہاں لے کے گئی چلے جاتا ہے.
فی مکان سحیق، اللہ نے کہا ایسے مکان میں جہاں کوئی دور لے کے چلے جاتا ہے یہ ہوا یا یہ چڑیا، تو اس لیے اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ آخری حدیث میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت تحضرہ الملائکہ، جو مردہ انسان ہوتا ہے جب فرشتے آتے ہیں فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، جب وہ نیک انسان ہوتا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ، نکل جاؤ اے نیک روح، تو اچھے انسان کو اچھے طرح سے نکالا جائے۔ کانت فی الجسد الطیب، اور جو جسم بھی تھا وہ بھی طیب تھا، پاک صاف جسم تھا، اچھا جسم میں رہتی تھی۔ حمیدہ وابشری بروح وریحان، اور خوشخبری لے لو اللہ کی خوشخبری، رضوان کی، ریحان کی خوشبو کے ساتھ۔ ورب غیر غضبان، اور آج آپ کا رب غصے میں نہیں، آپ کا رب غیر غضبان، غصے میں نہیں ہے آپ سے، زندگی بھر آپ نے محنت کی تو آج رب غیر غضبان فلا یزال یقال لها ذلك، اور یہ کہتا جائے گا، یعنی یہ فرشتے کہتے جائیں گے ان کو، کہتے جائیں گے کہ اللہ غصے میں نہیں ہے آج، اللہ غصے میں نہیں ہے آج، آپ سے غصے میں نہیں ہے، آپ نے عمل کیا، اللہ کو کوئی غصہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ یعنی کتنی تسلی ملے گی انسان کو، انسان ڈر رہا ہے موت کے وقت، لیکن فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ غصے میں نہیں، اللہ آپ سے غیر غضبان، غصے میں نہیں ہے۔ ثم يعرج بها الى السماء، اور پھر آسمانوں کی طرف لے کر جائے گا۔ من هذا، لوگ کہیں گے یہ کون ہے، اچھی خوشبو والے کون ہے، فیقول فلان، فیقول مرحبا، وہ لوگ کہیں گے مرحبا مرحبا بالنفس الطیبہ، کہ خوش آمدید، اچھی روح آئی ہے، مرحبا مرحبا بالنفس الطیبہ، كانت في الجسد الطيب ادخلی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، کہ وہ کہیں گے خوشخبری لے لو اور آج آپ کا رب غصے میں نہیں ہے۔ اور یہ فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل، تو اللہ کے پاس لے جائے گا، تو ہر فرشتہ یہی کہتے جائے۔ تو کئی الفاظ آ رہے ہیں بیچ میں، صلی اللہ علیہ کی یہ دعا مل رہی ہے، اور یہاں پہ ابشری والے الفاظ مل رہے ہیں، یعنی کئی الفاظ کہے جائیں گے۔ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوء، لیکن برا انسان کہا قَالَ اُخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، تو موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو کہتا ہے کہ بری روح نکل، مار مار کر اس کو نکالا جائے گا، اور برے جسم میں بھی تو رہتی تھی، وہ جسم بہت برا تھا۔ اُخْرُجِي ذَمِيمَةً وَابْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، جہنم کی پانی جو ہوگا، جو کاٹا جائے گا، اس کا جو پیس نکلتا ہے وہ غساق، وہ آخری من شکلی ازوا، ایسے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی ہمیشہ کا عذاب آنے والا ہے، اس طرح سے مار مار کر کہا۔ اور ہر فرشتہ یہ کہتا ہے، یعنی سوچئے انسانوں میں ہی اگر ہم جاتے ہیں تو لوگ جو برا بھلا کہتے ہیں تو کیسے محسوس ہوتا، آپ تو یہاں روح کو لے کر جا رہا ہے اور ہر فرشتہ یہی کر رہا ہے کہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، ابھی سوال جواب ہوا ہی نہیں، سوال جواب سے پہلے کا معاملہ ہے، اوپر تک جب لے کے جائیں گے تو یہ سارے فرشتے پوچھیں گے بھی من ہادا من ہادا من ہادا، یہ کون ہے، یہ کون سی روح ہے، فیقال فلان ابن فلان، برا نام لے کر کہیں گے، فیقال لا مرحبا، کوئی خوش آمدید نہیں، لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، یہ ایسی نفس خبیث ہے جو زندگی برباد کر دے، 40 سال 60 سال 80 سال ہم نے دیے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے دیے، کوئی نہیں فائدہ ہوا، کوئی عبادت نہیں کی، توحید پہ ہی موت نہیں ہوئی یا گناہوں میں موت ہوئی ہے۔ کانت فی الجسد الخبیث، اور برے جسم میں بھی، ارجعی ذمیمۃ فانها لا تفتح لك ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے، کھٹکا مارا جائے گا لیکن کوئی نہیں کھولے گا دروازے آسمان کے، اور پھر اسے پھینکا جائے گا فکانما خر من السماء، کہ وہ آسمان سے گرتے ہوئے پھر آئے گی، پھر جو ہے سوال جواب۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے اذا وضعت الجنازہ، تو جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو اچھی روح دیکھ کر بولتی ہے قدمونی قدمونی، آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ، اور بری روح کہتے ہیں یا ویلہا این یذهبون بها، ہائے بربادی کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ، یہ کب ہوگا، کیا یہ رحلہ سے بعد ہوگا یا رحلہ سے پہلے ہوگا، یعنی جو سفر ہوگا، تو ظاہری طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب روح واپس آ جائے گی تب دیکھے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے انسان ابھی کفن ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو واپس آ کر دیکھے گی کہ ابھی سوال جواب خبر کی طرف نہیں لے کے گئے ہیں، تو وہاں آ کر اچھی روح دیکھے گی تو پھر بولے گی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو، اس لیے
کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جلد سے جلد کرنا چاہیے. اگر اچھی روح ہے تو وہ کہتی ہے جلدی کرو، اتنی دیر کیوں، قدمونی قدمونی. اور بری روح تو بربادی کے لیے بولے گی یا ویلہا، ہائے میری بربادی، این یذھبون بہا، کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے. اور ہر انسان کے علاوہ سارے جانور یہ آواز سن سکے، ایسی چیخ مارے گی وہ روح کہ ابھی بربادی ہے. یعنی موت پھر فرشتوں کے پاس، پھر آسمان میں سارے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کتنی بری روح ہے، پھر آ کر دیکھے گی یہ لوگ جا رہے ہیں عذاب کی طرف، سوال جواب کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بولے گی بربادی ہی بربادی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اچھی موت عطا فرمائے، بری موت سے بچائے اور آخرت میں معاملہ آسان کرے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. وقیموا الصلاۃ.